آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت تمام شہری جو ہے پاکستان کے ان کے لیے پابندی ہے کہ وہ آئین کے ساتھ وفادار ہوں اور اسٹیٹ کے ساتھ لائل ہوں. آئین پڑھتے ہیں کہ آرٹیکل 5 میں اس کی ڈیفینیشن کیا بنتی ہے. آئین کا آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ لائلٹی ٹو اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا. اس میں ہر وہ شہری آ جاتا ہے کہ جو انڈیویجول ہے, کوئی کام کرتا ہے یا نہیں کرتا, کوئی افسر ہے, کوئی ماتحت ہے, کوئی ڈپارٹمنٹ میں ہے یا کوئی بزنس مین ہے. مائی نیم از غلام سجاد گوپانگ. I am MBA Finance first position holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB first position holder from Quaid-e-Azam Law College Nawab Shah Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association, and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am practicing mainly at Supreme Court Islamabad, having more than 1000 cases pending at Supreme Court and having more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My most famous cases are reported in 2019 SCMR page number 2063. Second is reported in PLD 2020 Supreme Court 293, and the third one is reported in PLD 2022 Supreme Court page number 64. My WhatsApp number is 0333 268 2662. مصروفیت کی وجہ سے کالز اٹینڈ نہیں کر سکتا, تو جنہوں نے بھی کال کرنا اور رابطہ کرنا ہو تو وہ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کریں. جیسے ہی ٹائم ملے گا تو آپ سے کوآرڈینیٹ کر لیں گے. پاکستان کا ہر شہری آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت پابند ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا. جب بھی کوئی شہری آئین اور قانون کا سے وفاداری توڑتا ہے تو پھر آئین یعنی حلف توڑتا ہے, آئین سے غداری کرتا ہے, تو پھر اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے. یعنی آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 6 کو ہمیشہ ساتھ پڑھنا ہوتا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 5 کہتا ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا, اور پھر آ جاتا ہے 6, اس پہ آ جاتا ہے ہائی ٹریزن. اچھا, اس پہ بھی ورڈ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, ہائی ٹریزن. کچھ لوگ ٹی وی پہ بھی غلط پڑھتے ہیں, ہائی ٹریزن کہتے ہیں. دس از ناٹ ہائٹ, دس از ہائی ٹریزن. ٹریزن مینس غداری, ہائی مینس سنگین, یعنی سنگین غداری, جیسے مشرف کا فیمس کیس ہے اس میں کہا گیا. اچھا, اس میں کہا گیا ہے کہ نمبر 1, 5 کا نمبر 1 ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ از دا بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن. آپ تب تک آئین کے جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے لیے ایلیجیبل اور حقدار نہیں ہو سکتے جب تک آپ ریاست کے ساتھ وفادار نہ ہوں. نمبر 2, اوبیڈینس ان دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا از انوائلیبل, یعنی اس کی خلاف ورزی کسی قیمت پہ بھی قابل قبول نہیں ہے. Obedience to the Constitution and the law is inviolable obligation of every citizen whenever he may be and of every other person for the time being within Pakistan. اب آ جاتے ہیں کہ اس پہ جو ججمنٹس ہے وہ کیا ہے. سپریم کورٹ 2007 SCMR پیج نمبر 289 میں فرماتی ہے ایوری باڈی از باؤنڈ ٹو اوبے ٹو دا کمانڈ آف کانسٹیٹیوشن. چاہے وہ کوئی غریب ہے یا امیر ہے, کوئی ماتحت ہے یا بڑا افسر ہے, کوئی انڈیویجول بے روزگار ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی بزنس مین ہے یا جو بھی کام کر رہا ہے, وہ آئین کو کی کمانڈ کو ماننے کے لیے پابند ہے. پھر 2007 SCMR پیج نمبر 330 میں پبلک فنکشنریز آر ڈیوٹی باؤنڈ ٹو ورک وداؤٹ فیئر, فیور اینڈ نیپوٹزم. یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا SHO, آپ کا SP, آپ کا IG, آپ کا ڈپٹی کمشنر, آپ کا کمشنر, آپ کا چیف سیکرٹری, آپ کا باس ہو یا چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ہو,
پاکستان میں رہنے والا، کام کرنے والا اور خاص طور پہ پبلک فنکشنریز کا ہر شخص، ہر اہلکار پابند ہے سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کے تحت کہ وہ وداؤٹ فیئر، فیور اینڈ نیپوٹزم کے کام کرے. اگر وہ نہیں کرتا تو پھر وہ آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پھر آئین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوتا ہے اور سزا کا حقدار ہوتا ہے. سروس میٹرز میں، کیونکہ میرے پاس سروس میٹرز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک ججمنٹ ہے 2007 SCMR پیج نمبر 1769. ایک اہلکار کو پروموشن نہیں دیا گیا اور اس نے اپیل فائل کی. جب اپیل پینڈنگ تھی، اس کی جو نوٹس تھا وہ ڈپارٹمنٹ کو گیا تھا، انہوں نے جواب بھی جمع کرائے ہوئے تھے. میلا فائڈلی انہوں نے جان بوجھ کے وہاں پہ بھی اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں، اور اسی دوران انہوں نے دوسرے کو پروموٹ کر دیا. تو سپریم کورٹ فرماتی ہے کہ جب آپ کو پتہ بھی تھا تو آپ باؤنڈ تھے ٹو ورک ان اکارڈنس ود دا لا، اور آئین کے جو احکامات ہیں، ان کا جو کمانڈ ہے آئین کا، اس کو ماننے کے پابند تھے. تو آپ نے یہ پھر کام کیوں کیا؟ اور پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ اب جو پٹیشنر ہے اس کے پروموشن کے لیے اس کو کنسیڈر کریں. ایگزیکٹو اتھارٹیز کین ناٹ بی الاؤڈ ٹو بی نیگلیجنٹ when sovereignty and integrity of country is jeopardized. PLD 2011 سپریم کورٹ 997 میں فرماتی ہے جب ملک کی خودداری کا معاملہ ہو تو جو نیگلیجنس ہے وہ بھی اداروں کی آئین کی روح میں انتہائی بڑا جرم کہلائی جاتی ہے، بے شک وہ نیگلیجنس ہی کیوں نہ ہو، اس کی بھی اجازت نہیں. پھر ٹرانسفر کین ناٹ بی میڈ contrary to the rules. It should be in public interest. PLD 2011 سپریم کورٹ 963 میں فرماتی ہے. عام طور پہ یہ کانسیپٹ ہے کہ جو ٹرانسفر ہے وہ کسی کا رائٹ نہیں ہوتا اور ادارے کی مرضی ہے کہیں پہ بھی ٹرانسفر کر دے. لیکن بدقسمتی سے ہوتا یوں ہے کہ جو اہلکار اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں، ریگولرلی، پنکچولی، کمپیٹنٹلی اور آنیسٹلی، انہیں صلہ بدقسمتی سے یہاں یہ دیا جاتا ہے کہ انہیں دور دراز علاقوں میں خواہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. تو PLD 2011 سپریم کورٹ 963 کہتی ہے کہ ٹرانسفر بھی آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، اور خاص طور پہ ان پوسٹ میں جہاں پہ کوئی ٹینیور فکس ہے کہ 2-3 سال، تو اس کو پورے کیے بغیر نہیں ہوگا. جیسے AD خواجہ کا ایک کیس تھا جو کہ ہائی کورٹ آف سندھ نے اسٹے کر دیا تھا. جب IG سندھ کو AD خواجہ کو ٹرانسفر کیا گیا تھا تو ہائی کورٹ نے اسٹے کر دیا تھا، پھر سپریم کورٹ نے بھی مینٹین کیا. اس کے بعد جو ٹرمینیشن آف کانٹریکٹ ہے اس میں بھی آئین کی روح سے کام کرنا ہے، اور 2010 SCMR 678 کہتی ہے کہ ٹرمینیشن آف کانٹریکٹ امپلائیز واز الیگل. جو کانٹریکٹ امپلائیز تھے ان کا کانٹریکٹ کا جو ٹائم تھا اس کے دوران ہی آپ نے ان کو ٹرمینیٹ کر دیا، یعنی کانٹریکٹ امپلائیز کا کانٹریکٹ کا ٹائم ہی پورا نہیں ہوا، ایکسٹینڈ کرنا دور کی بات، پہلے ہی آپ نے نکال دیا، سپریم کورٹ نے بحال کر دیا. Once a judicial order is passed, it is binding over executive as well as judicial functionaries in Article 5 and Article 190. سپریم کورٹ PLD 2012 سپریم کورٹ 466 میں فرماتی ہے، اور 2011 PLC CS 1489 کے کیسز میں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ایک بار اگر سپریم کورٹ نے احکامات جاری کر دیے تو وہ جتنے بھی ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں وہ ماننے کے پابند ہیں، اور جو جوڈیشل اتھارٹیز ہیں وہ بھی ان احکامات کو ماننے کی پابند ہے اور اس سے روگردانی نہیں کی جا سکتی. اب آ جاتے ہیں کہ آرٹیکل 5 میں آئین سے وفاداری ہے، تو پھر آرٹیکل 6 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 6 میں ہائی ٹریزن ہے. جب بھی کوئی آئین سے وفاداری کا حلف لیتا ہے اور اس کو توڑتا ہے تو پھر اس پہ آرٹیکل 6 یعنی سنگین غداری، جیسے مشرف پہ ایک کیس چلا اور اس میں وہ کنوکٹ ہوئے، اور سیٹھی صاحب جو جج صاحب تھے انہوں نے چیف جسٹس جو پشاور ہائی کورٹ کے تھے، وہ وہاں پہ جو اسپیشل جو کورٹ کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی اس کے ہیڈ تھے، اور 3 ممبر بینچ نے یہ احکامات جاری کیے کہ جنرل مشرف صاحب کو پھانسی دی جائے، اور ان کی کچھ ایسی چیزیں تھیں جو میں ڈسکس نہیں کر سکتا. اچھا، اس کے بعد پھر آرٹیکل 6 جو ہے اس میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے
کہ PLD 2014 سپریم کورٹ 585, 2013 SCMR 1683 اور 2012 SCMR 584, PLD 2009 سپریم کورٹ 879 اور PLD 2010 سپریم کورٹ 1151. یہ کیسز ہیں جن میں سپریم کورٹ نے آرٹیکل 6 کو ڈیفائن کیا ہے کہ سنگین غداری کن کیسز میں ہوتی ہے اور سنگین غداری کی سزا کیا ہے اور سنگین غداری ثابت کرنے کے لیے کیا ایویڈنس درکار ہے. میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں, فیس بک پہ غلام سجاد گوپانگ ASC اور GSG لا فرم لائک کریں اور فالو کریں اور ویڈیوز کو آگے شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.